اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل تک ہم نے بات کی ہے خمس کے بارے میں۔ آج ہماری بات ہوگی معاملات میں۔ معاملات جیسے خرید و فروخت ہو گئی، معاملات میں تبادلہ ہوتا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی چیزوں کو بیچنا خریدنا حرام ہے، کون سی چیزوں کو بیچنا خریدنا حرام نہیں ہے، تو یہ باتیں اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ کہاں سود لازم آتا ہے، کہاں سود لازم نہیں آتا، تو یہ ساری تفصیل معاملات میں آئے گی۔ ہمارا پہلا سوال جو یہاں معاملات میں ہے کہ کس کے ساتھ لین دین کرنے والے میں، کسی کے ساتھ لین دین کرنے والے میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو کاروبار کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، ان میں کون سی اس شخص میں کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو مندرجہ ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی چیز خریدنے گیا ہے، کوئی چیز بیچنے گیا ہے، تو اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ پاگل شخص کی خرید و فروخت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے ذریعے سے چیز منتقل ہوتی ہے، بیچنے والا پیسے کا مالک ہو جاتا ہے، خریدنے والا چیز کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی پاگل ہوا تو یہ ملکیت متحقق نہیں ہوگی۔ یا دوسری شرط یہ ہے کہ جو یہ معاملہ کر رہا ہے وہ بالغ ہو۔ نابالغ جو ہے اس کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہاں، چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، مثلا 5-10 روپے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس میں ہو جائے گی، لیکن جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بالغ ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا یا خریدنے والا سفیہ نہ ہو۔ سفیہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے معاملات احمقانہ سے، بے وقوفانہ سے ہوتے ہیں، کہ 10 کی چیز جو ہے وہ 100 پر لے لے گا اور 100 کی چیز 10 پہ بیچ دے گا۔ تو ایسا نا سمجھ انسان، بالغ ہے، عاقل بھی ہے، پاگل نہیں ہے، لیکن بھولا سا اس طرح کا ہے کہ وہ 10 کی چیز 100 پہ بھی لے لیتا ہے اور 100 والی 10 پہ بھی بیچ دے گا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ سفیہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو معاملہ پر کسی نے مجبور نہ کیا ہو۔ یہ خرید و فروخت والا جو معاملہ ہو رہا ہے، اس پر وہ اکراہ نہ ہو، مجبور کسی نے نہ کیا ہو۔ اگر کوئی اس کو دھمکی دے کہ یہ کام نہ کیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے، اور اسی دھمکی کی وجہ سے اس نے چیز بیچی ہے، ورنہ وہ کبھی نہ بیچتا، دھمکی کی وجہ سے ڈر کر اس نے بیچی ہے، تو یہ جبر ہے، اور جبر اور اکراہ کی صورت میں خرید و فروخت باطل ہوتی ہے۔ تو لہذا جب باطل ہے تو یہ چیز جس کے پاس بھی چلی گئی ہے، اس نے بیچی ہے اکراہ کی حالت میں، تو وہ بندہ جو لے گیا ہے وہ مالک نہیں بنے گا۔ اس پر واجب ہے کہ چیز واپس کرے اور اپنے پیسے لے جائے۔ پانچویں شرط جو ہے کہ جس چیز کا لین دین ہو رہا ہے انسان اس کا مالک بھی ہو، یا مالک نہیں ہے تو مالک کے اذن سے چیز بیچ رہا ہے یا چیز خرید رہا ہو، تو مالک ہو خریدنے یا بیچنے والا، یا مالک نہیں ہے تو مالک کے اذن سے چیز خرید یا بیچ رہا ہو۔ تو یہ شرائط ہوں گی تو خرید و فروخت یا کوئی اور معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اگر یہ شرائط نہ ہوئی، ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہوئی، تو خرید و فروخت یہ جو ہوئی ہے یہ باطل ہے۔ جب باطل ہے تو ملکیت منتقل نہیں ہوگی، خریدنے والے کی طرف اس چیز کی ملکیت منتقل نہیں ہوگی جو چیز اس نے خریدی ہے، اور بیچنے والا پیسے کا مالک نہیں ہوگا جو اس نے قیمت کے طور پر لیا ہے۔ تو ہر چیز پہلی حالت، پہلی ملکیت پہ باقی رہے گی، اور یہ نقل اور انتقال جو ہوتا ہے ملکیت کا یہ متحقق نہیں ہوگا۔ مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں، پہلی ہے عاقل ہو، دوسری ہے کہ بالغ ہو، تیسرا ہے سفیہ نہ ہو، یعنی اس کے معاملات احمقانہ نہ ہو، معاملہ کرنے پر کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو، جس چیز کا لین دین کر رہا ہو وہ اس چیز کا مالک ہو، یا مالک نہیں ہے تو مالک اس پہ راضی ہو، مالک راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر خرید و فروخت کے چند آداب
ذکر کریں، یہ آگے سوال ہے۔ کچھ مستحبات یہاں اس جواب میں ذکر ہوں گے۔ کچھ کام ہیں جو مکروہ ہیں خرید و فروخت کے وقت۔ مکروہ کام کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہ کام کیا تو خرید و فروخت ہی باطل ہو جائے گی، مناسب نہیں ہے وہ کام کرنا، شارع کو پسند نہیں ہے وہ کام کرنا، لیکن وہ ہو گئے تو باطل نہیں ہے خرید و فروخت، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ وہ مکروہات بھی ہم ذکر کرتے ہیں، مستحبات بھی ذکر کرتے ہیں۔ مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ جو گاہک آ رہے ہیں، خریدار آ رہے ہیں، ان میں فرق نہ کیا جائے۔ ایک کو چیز 10 کی دے رہا ہے، دوسرے کو 20 کی دے رہا ہے، ایک کو 50 کی دے رہا ہے، دوسرے کو 100 کی دے رہا ہے، تو یہ فرق نہ کیا جائے، سب کے لیے ریٹ برابر رکھا جائے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ دکان جب کھول رہا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین پڑھ کے دکان کھولے۔ جب کوئی چیز بیچ لی ہے تو تکبیر اللہ اکبر تکبیر کہہ دے۔ ان چیزوں کے آثار ہیں، ان کے برکات ہیں۔ انسان اگر سمجھدار نہیں ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ مال میرے پاس ہونا چاہیے، اور جو سمجھدار ہے وہ کہتا ہے مال جتنا بھی ہو لیکن برکت ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہے لاکھوں آپ کے پاس آئے اور لاکھوں فوراً ہی آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں نہیں آتے، سینکڑے ہزار یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس میں، اور ان میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ لمبا زمانہ تک آپ کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ تو برکت ہونا ضروری ہے، بے برکتی ان کاموں سے بے برکتی چلی جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب چیز لے رہا ہے تو تھوڑی کم لے، اور جب دے رہا ہے تو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ، لیکن مستحبات میں سے ہے۔ اور معاملہ پر کوئی اگر پشیمان ہو جائے، آپ سے چیز خریدی ہے کسی نے اور وہ پشیمان ہو کر چیز واپس لے آیا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ آپ چیز واپس لے لیں۔ اس نے استعمال نہیں کیا ہے، آپ کسی اور گاہک پر بیچیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ استعمال شدہ نہیں ہے، تو آپ سچ کہہ رہے ہوں گے، تو اس صورت میں آپ وہ چیز لے لیں واپس، تو یہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ مستحبات میں سے یہ ہے کہ گاہکوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے، فرق نہ کیا جائے۔ دکان کھولتے وقت کلمہ شہادتین پڑھے، اور معاملہ کرتے وقت تکبیر کہے۔ جب معاملہ کہہ رہا ہے تو اس وقت کر رہا ہے تو اللہ اکبر کہے، اور جو چیز دے وہ تھوڑی زیادہ دے، اور جب لے تو تھوڑی سی کم لے، اور اگر کوئی معاملہ کرنے کے بعد پشمان ہو جائے تو اس کو چیز واپس کر دے، اس کے ساتھ معاملہ ختم کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ معاملہ ختم کیا جائے، اپنی اپنی چیزیں واپس ہوں، تو اس طرح کر دینا مستحبات میں سے ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے مکروہات، خرید و فروخت کے وقت مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ ہے کہ آپ کی چیز میں کوئی عیب ہے اور آپ وہ عیب ذکر نہیں کر رہے۔ اس سے اگر دھوکہ لازم نہ آ رہا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اگر دھوکہ لازم ہے عیب چھپانے سے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ تو مکروہ اس وقت ہے جب کوئی دھوکہ بازی نہ بن رہی ہو، ایک یہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ کام جو خرید و فروخت کے وقت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کہ خرید و فروخت کے وقت سچی قسم اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا تو حرام ہے۔ سچی قسم اٹھانا یعنی اپنی خرید و فروخت بیع و شراء میں قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کو ساتھ شامل کر رہا ہے، تو یہ قسمیں نہ اٹھائے، چاہے سچی ہو، سچی قسم مکروہ ہے۔ اور جو مکروہ کام ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی اذان کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ جو ٹائم ہے، جو ٹائم نماز کا ہے، تاکیبات کا ٹائم ہے، تلاوت کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں خرید و فروخت کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ لہذا انسان اپنی دکان وغیرہ کھولے ہی سورج نکلنے کے بعد، تاکہ سورج نکلنے سے پہلے خرید و فروخت نہ بنے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کفن فروشی مکروہ ہے، بعض بندے کفن فروشی کا کاروبار کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کے معاملے میں دو کے درمیان خرید و فروخت ہو رہی تھی اور آپ درمیان میں داخل ہو گئے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ان کو مکمل کرنے دیں، خرید فروخت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں تو پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور مکروہ کام یہ ہے کہ مومنین سے ضرورت سے زائد منافع لینا۔ مثلاً آپ 50 کی چیز خرید کر لائے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں 60 پہ، یہ ہے ضرورت کے مطابق مثلاً آپ کا منافع ہے۔ ایک دفعہ آپ 50 کی چیز خرید لیں اور 100 پہ بیچ رہے ہیں،
اور وہ بھی اپنے اختیار سے خرید رہے ہیں، کوئی آپ نے جبر نہیں کیا ہے کہ ہم کہیں کہ معاملہ ہی باطل ہے، وہ اپنے اختیار سے خرید رہے ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، بالغ ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، اپنے سوچ سمجھ کے خرید رہے ہیں، لیکن آپ منافع زیادہ لے رہے ہوں تو یہ زیادہ لینا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے خرید رہے ہیں۔ مکروہ کا آپ کو نقصان ہوگا، اور جو زیادہ منافع لینے والے ہوتے ہیں کچھ دنوں بعد ان کی دکان خالی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گاہک ایک دفعہ آیا ہے وہ خود بھی دوبارہ نہیں آئے گا اور دوسروں کو بھی منع کرے گا، تو آپ کو گرانے کے لیے، آپ کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے پورا نظام چل جائے گا۔ اور اگر آپ مناسب منافع لیں تو جو ایک دفعہ آیا ہے وہ دوبارہ بھی آئے گا، دوسروں کو بھی لے آئے گا، اور آپ کی تشہیر بھی ہو رہی ہوگی۔ تو آج کل کمپنیاں اپنی تشہیر پر خرچ کر رہی ہوتی ہیں، ایڈورٹائزنگ نظام جو ہے اس کے ذریعے سے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اشتہارات پہ، تو آپ کو اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوگی بھائی، آپ کی چیز خالص ہو۔ یہ اسلامی طریقے جو ہیں ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں، سب سے بڑے کاروباری آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کی چیز ملاوٹ سے پاک، خالص، دھوکے سے پاک، جھوٹ سے پاک، اور منافع بھی مناسب مقدار، تو آپ کو اشتہار بنوانے، اشتہار چھپوانے، تشہیر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کی تشہیر ہوتی جائے گی اور پورا علاقہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ چیز بھی مناسب ہے، ریٹ بھی مناسب ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے، اسلامی طریقے پہ جو آ جائے گا وہ انشاءاللہ بہت کچھ کما لے گا۔ مکروہات میں سے یہ ہے کہ دینے والی چیز کے عیوب کو ذکر نہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ عیب بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے، ایسے کریں گے تو وہ پھر بھی آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اعتماد بن جائے گا۔ اگر عیب کا ذکر نہ کرنا دھوکہ بازی میں نہ آئے تو عیب کو چھپانا مکروہ ہے، وگرنہ یعنی اگر دھوکہ بازی بن رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، تو پھر عیب کو چھپانا حرام ہوگا۔ اور معاملہ کے وقت سچی قسم کھائے، یہ بھی مکروہ ہے، جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی حرام ہے۔ طلوع فجر اور طلوع شمس کے، سورج طلوع اور اذان صبح کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس ٹائم کے دوران معاملہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ کفن فروشی کرے، یہ مکروہ ہے۔ کسی دوسرے کے معاملے میں خریدار بن کر دخل اندازی کرے، یہ مکروہ ہے۔ جو معاملہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، فارغ ہو جائیں، معاملہ ان کا نہ ہو تو پھر آپ خریدار بن کر داخل ہوں۔ مومنین سے اپنی ضرورت سے زیادہ منافع لینا، یہ مکروہ ہے۔ اور بھی کچھ مکروہات ہیں، آپ کو توضیح المسائل یا بڑی کتابوں میں مل جائیں گے۔ اچھا، اب ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت حرام ہے، ہم وہ ذکر کریں گے تاکہ آپ اس قسم کے معاملات سے اجتناب کریں، اور باقی معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں تو ان میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ جو چیز جس کی خرید و فروخت حرام ہے وہ ہے، پہلی چیز ہے نشہ آور مایات، وہ بہنے والی چیز جو نشہ دیتی ہے، جیسے شراب ہو گئی، جیسے فقہ ہو گئی، اور نشہ آور جو بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور نشہ دیتی ہیں، ان کی خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ حرام ہے۔ دوسرا، وہ کتے جو شکاری نہیں ہوتے، کتا جو شکاری نہ ہو، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ شکاری میں اجازت مل جاتی ہے، شکاری کے علاوہ کتے کی خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ بھئی اتنے مہنگا کتا ہم نے خریدا اور اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، تو خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ جو جان چھڑانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیسے بھی اس کو کچھ مل جائیں، تو وہ بیچے نہ، خرید و فروخت نہ کرے۔ کتے کو اگر کوئی خریدنے آئے تو یہ کہے کہ میں بیچتا نہیں ہوں، ایک اور کام کر سکتا ہوں کہ میں اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، جو پکڑ لے گا اسی کا ہوگا، ٹھیک۔ یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ ایک کام ہے، اس کام کے بدلے مجھے اتنے پیسے دے دو، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ جیسے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جس نے پکڑ لیا پھر وہ اسی کا اوپر اس کا اختصاص ہو جائے گا۔ تو یہ والا کام آپ نے کیا، پیسے لیے ہیں، تو یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ ایک جواز کی صورت ہے۔ بہرحال اس طرح کی
نجس العین چیزوں سے دور ہی رکھیں اپنے آپ کو۔ اس دنیا میں ہم رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو فضولیات میں گر کر اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خوب کہا، ایک مقرر پڑھ رہا تھا، ایک اچھا ذاکر تھا جو یا شاعر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا عالم دین تھا، مجھے بہرحال یاد نہیں آ رہا، کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس سے کتوں کی خدمت لینا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کتے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، یہ اتنا انسان پست ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز جو بیچنا خرید و فروخت حرام ہے وہ ہے غیر شکاری کتا۔ تیسری چیز خنزیر، سور کو بیچنا، خنزیر کا بیچنا خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو خنزیر ہوتے ہیں یہ اس دنیا کی گندگی کو کھا کر صاف کرنے آئے ہوئے ہیں، تو یہ صفائی والی چیزیں، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ جو گند کھانے والے ہیں، یہ صفائی والے جو ہیں دنیا کی صفائی کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ انسان اسی کو کھا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے غیر مسلم معاشروں میں بہت بیماریاں ہیں، بہت مشکلات ہیں، شراب خوری ہے، شراب نوشی ہے، اور یہ خنزیر کا گوشت کھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مشاکل غیر مسلم ممالک میں ہیں۔ تو خنزیر کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اور جو خرید و فروخت حرام ہے وہ مردار جو نجس ہو۔ ایک مردار ہوتا ہے لیکن نجس نہیں ہوتا، جیسے مچھلی پانی میں مر گئی ہے، مردار ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ ایک مردار ہوتا ہے جو مر جائے، مردار ہو جائے تو نجس بھی ہوتا ہے۔ نجس مردار کی خرید و فروخت بھی احتیاط واجب بنا پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ نشہ آور مشروبات، غیر شکاری کتے، خنزیر کی خرید و فروخت حرام ہے، یہ ہے فتویٰ۔ اور اسی طرح نجس مردار کی خرید و فروخت احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس سے صرف حرام کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، حرام کا فائدہ، اور حلال فائدہ اس سے اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی۔ جیسے صلیب جو عیسائی اپنی گردن میں پہنتے ہیں یا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے عیسائیت کی ترویج ہی ہو سکتی ہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جوئے کا سامان، جوئے کے سامان سے جوا ہی کھیلا جا سکتا ہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گانے بجانے کے آلات، ان سے صرف گانے بجانے والا کام ہی ہو سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو جن کے ساتھ صرف حرام ہی کام ہی ہو سکتا ہے، تو اس کی خرید و فروخت کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کی خرید و فروخت کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے وہ نشہ آور مشروبات ذکر کی ہیں، ان کی خرید و فروخت، جو مشروبات نہیں ہیں، جیسے بھنگ ہو گئی، جیسے چرس ہو گئی، جیسے ہیروئن ہو گئی، تو ان کو تو آپ نے یہاں ذکر نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں اگر ان کو اس لائن میں یہ ذکر ہو رہے ہیں کہ اگر ان کا حرام فائدے کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ ادھر ذکر ہوں گے، صلیب میں جوئے کے سامان، گانے بجانے کے آلات اور یہ نشہ آور چیزیں۔ اور اگر ان کا کوئی حلال فائدہ ہو جس کے لیے ان کو خریدا جاتا ہو، مثلا کمپنیاں دوا بناتی ہیں، کچھ دوائیاں بھی ہیں جن میں انسان کو نشہ دینے کے لیے کبھی کوئی عضو کاٹنا ہے، آپریشن کرنا ہے، اس وقت نشہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ادھر یہ اگر استعمال ہوتے ہیں، جو بھنگ ہے مثلا، اس کے ذریعے سے کوئی چیز بنتی ہے دوائیوں میں سے، تو پھر یہ ایک حلال فائدہ ہے، تو ہم مطلقاً اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اس کا فائدہ صرف حرام میں منحصر ہے تو پھر یہ بھی خریدنا فروخت کرنا حرام ہو جائے گا۔ حلال فائدے کے لیے خریدنا جائز ہوگا اس کا، حرام فائدے کے لیے جیسے نشہ کوئی کرتا ہے تو پھر خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور جی جو حرام ہی ہے جس کا خرید فروخت کرنا ہر صورت میں حرام ہے، وہ ہے مثلا اسلام اور مذہب کے خلاف لٹریچر پر مشتمل کتابوں یا سی ڈیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، جب گمراہی کا احتمال ہو، جب انسان کو احتمال ہو کہ یہ میں نے کاروبار کیا اور چیزیں یہ پھیلیں تو اس سے گمراہی پھیلے گی، تو پھر ان کا کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے سوال ہے، کیا ملاوٹ والی چیز کا بیچنا حرام ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب ملاوٹ چھپی ہوئی ہو،
ملاوٹ کی ہے اور چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے، تو پھر اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جیسے دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو پانی تو اب نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی ملاوٹ ہے، اس طرح کی کوئی ملاوٹ ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں ملاوٹ سامنے نظر آ رہی ہے، خریدنے والا خریدے اس کی مرضی، خریدنے والا نہ خریدے اس کی مرضی، تو پھر اس چیز کا بیچنا حرام نہیں ہوگا۔ سامنے نظر آ رہی ہے کہ گندم ہے، اس میں مثلا مٹی ہے، گندم ہے اس میں مثلا بھوسا تھوڑا ملا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی ملاوٹ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، خریدار کو اختیار ہے خریدے نہ خریدے، یہ ملاوٹ ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ جو چھپی ہوئی ہے وہ حرام ہوگی۔ اگر ملاوٹ چھپی ہوئی ہو اور خریدار کو نہ بتائے تو اس صورت میں اس کا بیچنا حرام ہے۔ جیسے دودھ میں پانی ہو چھپا ہوا ہے اور بتایا بھی نہیں ہے کہ پانی ملا ہوا ہے، گھی میں چربی ہو اور بتایا بھی نہیں ہے کہ چربی ملائی ہوئی ہے، یا باسی سبزی ہے، کل والی سبزی ہے، اس کے اوپر پانی چھڑک کر تازہ نظر آ رہی ہے وہ، تو بتایا بھی نہیں ہے کہ یہ کل والی ہے، تو یہ بھی حرام ہوگا۔ باسی سبزی کو تر و تازہ دکھانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرے اور ان کے بارے میں خریدار کو آگاہ نہ کرے تو پھر بیچنا حرام ہوگا، یہ والی ملاوٹ حرام ہوتی ہے۔ کن کاموں کی کمائی حرام ہے؟ کون سے کام ہیں جن سے کمائی حرام ہے؟ تو جو کام حرام ہے اس سے کمائی بھی حرام ہے۔ مثلا گانا بجانا حرام ہے، اس سے کمائی کرنا بھی حرام ہے۔ مثلا فحاشی حرام ہے، اس کے ذریعے سے کمائی بھی حرام ہے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو شریعت مفت میں طلب کرتی ہے، اپنی نمازیں پڑھنا، اپنے روزے رکھنا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا، مولانا صاحب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں پڑھوں گا، تو یہ کمائی کر رہا ہے اپنی نمازیں پڑھ کے، یہ بھی حرام ہوتی ہے۔ تو جو کام واجب ہیں خود انسان نے کرنے ہیں، ان کے بدلے میں پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ چند امور ہیں جو یہاں ذکر ہو رہے ہیں، اور جو کام حرام ہیں ان کو کر کے پیسے لینا یہ بھی کمائی حرام ہو جائے گی۔ جواب، ہر وہ کام جس کا انجام دینا حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ یا ہر وہ کام جس کا انجام دینا خود اسی پہ واجب عینی ہے، وہ کہتا ہے میں انجام نہیں دیتا جب تک مجھے پیسے نہ دیے جائیں، تو یہ کمائی بھی جائز نہیں ہوگی۔ حرام کام جن سے کمائی حرام ہے اس کی مثالیں دیکھیں۔ احتیاط واجب بنا پر داڑھی مونڈنا، یہ جو حجام حضرات داڑھی مونڈ کر پیسے لے رہے ہیں، احتیاط واجب بنا پر داڑھی مونڈنا حرام ہے، تو یہ جو کمائی ہوگی یہ بھی احتیاط واجب بنا پر حرام ہو جائے گی۔ اسلام اور مذہب کے خلاف لٹریچر پر مشتمل کتب یا سی ڈیز یا گانا گانے یا جادو کرنے، نجوم پن، ان کے بدلے پیسے لینا، جو نجومی بنے ہوئے ہوتے ہیں، خبریں دے رہے ہوتے ہیں، یہ صرف بکواسات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پر اعتماد وہ کرے گا جس کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ مولا کائنات صلوات اللہ وسلام علیہ مولا جنگ نہروان کے لیے تیار ہوئے تو خارجیوں کے ساتھ، طالبانائزیشن تھی اس زمانے کی، دہشت گردی، تو مولا جنگ کے لیے تیار ہوئے تو ایک نجومی ادھر موجود تھا، وہ آ گیا اور مولا کہنے لگا کہ اس ٹائم نہ جائیں، اگر گئے تو میں حساب کیے ہوئے ہوں ستاروں کے ذریعے سے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو اس وقت مولا نے نجومیوں اور نجومیت کی مذمت میں ایک پورا خطبہ دیا جو ناج البلاغہ میں موجود ہے، آپ ناج البلاغہ میں وہ خطبہ دیکھ سکتے ہیں، اور نجومی کو کافر تک کے ساتھ ملا دیا مولا نے، اور فرمایا کہ چلو اللہ کے اوپر توکل کر کے، اللہ کا نام لے کر چلو، تم میں سے 10 شہید نہیں ہوں گے اور ان میں سے 10 بچیں گے نہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ مومنین میں سے 10 بندے شہید نہ ہوئے، اور ان کا جو 4000 کا لشکر تھا ان میں سے 10 نہیں بچے، کم بچے تھے، 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں یا 9 بچے ہیں، 10 نہیں بچے۔ تو یہ پاکستان میں، ہمارے یہاں ہندوستان میں، یہ نجوم جنتریاں، یہ جنتر منتر، یہ ادھر ہندوستان کی چیزیں ہیں، تو آپ کہیں گے یہ تو اہل بیت کے نام پر چھپائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان میں اگر یہ والی باتیں ہوں کہ چاند کب نظر آئے گا، عقرب کب ہوگا، یہ باتیں ٹھیک ہیں، ہمیں چاہیے
نظام الاوقات، صبح کی نماز کا وقت، شام کی نماز کا، ظہرین کا زوال کس وقت ہو، یہ چاہیے. لیکن اس میں اگر یہ والی فضولیات آ جائیں کہ فلاں ملک کے ساتھ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، فلاں بندے کی کیا قسمت ہوگی، یہ فضولیات ہیں، ان کو جنتریوں سے نکالنا ضروری ہے. جنتری کو ان سے پاک ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی ہے تو یہ ہے جس کو نجوم پان کہا جا رہا ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے. یا فحش انجام دینے کی کمائی کرنا، فحاشی کے ذریعے سے کمائی کرنا، یہ بھی حرام ہے. ان جیسے سب کاموں کی کمائی حرام ہے. جو کام خود حرام ہے ان کی کمائی بھی حرام ہے. اسی طرح ہر وہ کام جسے اسلام نے بغیر عوض لیے انجام دینا واجب کیا ہو، وہ کام جسے واجب کیا ہے اور کہا ہے کہ بدلے میں کوئی چیز نہیں لینا، جیسے اپنی نمازیں، ماہ مبارک کے روزے، اپنے روزے انسان کے، اپنی واجب حج، اور اسی طرح احتیاط واجب بنا پر مسلمان میت کو غسل، کفن دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا، تو ان کی کمائی پھر جائز نہیں ہوگی. کہیں حرام ہے، کہیں احتیاط واجب بنا پر حرام ہے. اسی طرح نماز کے لیے اذان دینا، اذان دے رہا ہے تو فی سبیل اللہ دے، قربتاً اللہ دے، اذان کی مزدوری نہ لے. ہم باتیں کر رہے ہیں مزدوری لینے کی. ایک دفعہ ایک بندے نے اذان دیا اور مومنین نے اس کو کچھ دے دیا ہے ہدیے کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کمائی کرنا اس کے ذریعے سے، اس کو پیشہ بنانا، اس کے ذریعے سے اجرت لینا، مزدوری لینا، یہ ممنوع ہے. کسی کو مبتلا بے شرعی مسائل سکھانا، مسائل شرعیہ جیسے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ مبتلا بے یعنی جو آپ کو پیش آئیں گے، یہ سکھائیں اور ہم اس کے بدلے میں اجرت لیں، مزدوری لیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ ہم نے قربتاً اللہ فی سبیل اللہ آپ کو سکھانے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ کام جو حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے، اور جو شریعت نے واجب امور مفت میں طلب کیے ہیں ان کی کمائی بھی لینا جائز نہیں ہے. آگے سوال ہے کہ سود کیا ہوتا ہے؟ سود گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کہ جو سودی کاروبار کرے گا قرآن کے نزدیک وہ اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. جیسے ابو جہل نے تلوار اٹھائی تھی اللہ کے رسول پر، ابو سفیان نے اٹھائی تھی، قریش نے اٹھائی تھی جنگیں کی. سودی کاروبار کرنے والا بھی حالت جنگ میں ہے. اور جنہوں نے سود پہ لگایا ہے مسلمانوں کو، یورپ، امریکہ وغیرہ، وہ اب سودی نظام سے تنگ ہے. جاپان میں جتنا قرضہ لینا ہے ٹوکیو میں، وہ 0% انٹرسٹ رکھتے ہیں، سود ہے ہی نہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سودی کاروبار جب ہوتا ہے تو کاروبار کرنے والا شخص جو سودی قرضہ لے کر کاروبار کرتا ہے، اس کو جو منافع ہوتا ہے اس منافع میں سے بڑی سی مقدار ادھر چلی جاتی ہے جنہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہے. تو وہ نفسیاتی طور پر بندہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ سارا دن میں کام کرتا ہوں، اس میں سے تھوڑی مقدار میرے پاس بچتی ہے، باقی ساری سود میں چلی جاتی ہے. وہ کاروبار ہی چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے. جتنا قرضہ لیا وہ کھا گیا ہے، اب یہ قرضہ مانگ رہے ہیں، اوپر سے سود مانگ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتا، نتیجے میں وہ خودکشیاں کر رہا ہے. اور یورپ، امریکہ، جاپان، غیر مسلم ممالک میں خودکشی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ سودی قرضے بھی ہیں اور بہرا رویاں بھی ہیں. تو وہ تنگ ہیں اب، اس لیے سود وہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل سکتا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی اگر سودی نظام ہو تو. اور اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہم دن بدن غریب اسی وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم سود میں پھنس گئے ہیں، اور آگے پھنستے جائیں گے تو اور ذلیل ہوتے جائیں گے. تو یہ ہے اللہ اور رسول کا حکم 1400 سال پہلے کہ جو سودی کام کرے گا وہ حالت جنگ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو رب العالمین سے، خوف خدا پیدا کرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، جانے دو، سود کو چھوڑو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، باللہ، اللہ پر ایمان ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اب قرآن دھمکی دے رہا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے. اللہ اور رسول تمہارے ساتھ حالت جنگ میں. فَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا جو اصلی مال ہے وہ تمہارا ہے، سود کو چھوڑ دو.
لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو سود ایک لعنت ہے، جس گھر میں یہ داخل ہو گئے اس گھر میں کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، تجربے کر کے دیکھ لیں آپ۔ اب اس آیت کی روح سے سود خور انسان ان کفار کی مثل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جن میں سود کی قباحت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں سود کی تھوڑی مزید وضاحت کر دیں گے تاکہ مومنین اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔